تو نہ قرآن میں وہ اسلام تھا جو وسیم رضوی اب تک عمل کر رہے تھے، نہ حدیث میں وہ اسلام تھا جو وسیم رضوی اب تک عمل کر رہے تھے، نام دے دیا تھا صرف اسلام کو۔ غلط عمل کرتے ہوئے اسے اسلام کہہ دینے سے وہ اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ خبر آئی ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ اب ان کے اختیار کی بات ہے، وہ جیسے چاہے رہیں، ہندوستان کے قانون میں اجازت ہے، آپ جو چاہے جو سو بند کر رہے ہیں۔ ان کے مذہب، ان کے عقیدے سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، وہ جو بھی بند کر رہے ہیں۔ لیکن میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا خبریں کہہ رہی ہیں، نیوز میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو میں یہ ذرا واضح کر دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کون سے اسلام کو چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے تھے، جو اسلام پر عمل کیے، جو اسلام کو سمجھا، جو اسلام کو سمجھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے فیملی ممبرز نے جو اسلام کو سیکھا، جو اسلام کو سمجھایا، آپ کے کمپینینز نے جو آپ سے اسلام کو سیکھا، اسلام کو سمجھایا، بعد والے لوگوں تک پہنچایا، وہ جو ایکچوئل اسلام ہے، وہ جو حقیقی اسلام ہے، جو قرآن میں ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں ہے، جو حقیقی اسلام میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز میں ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمپینینز میں ہے، اس اسلام کو چھوڑا، یا کوئی اور عمل کرتے تھے جس کو اسلام سمجھتے تھے ڈپلیکیٹ، اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے زمانے کا دستور یہ ہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا گفٹ کہتے ہیں لیکن انٹرسٹ کھاتے ہیں، پروفٹ کہتے ہیں لیکن انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ تو کیا لوگوں کی کسی چیز کا نام بدل دینے سے وہ نام کی حقیقت ان میں آ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی۔ حقیقت تو وہ ہوتی ہے جو ایکچوئل میں وہ چیز ہوتی ہے، نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ تو ویسے ہی غلط عمل کرتے ہوئے اسے اسلام کہہ دینے سے وہ اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام کیا ہے؟ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام، اسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت حقیقت میں اسلام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا۔ تو نہ قرآن میں وہ اسلام تھا جو وسیم رضوی اب تک عمل کر رہے تھے، نہ حدیث میں وہ اسلام تھا جو وسیم رضوی اب تک عمل کر رہے تھے، نام دے دیا تھا صرف اسلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ جس بات پہ وہ عمل کر رہے تھے، وہ اسلام جسے سمجھ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز، اہل بیت میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دینا یہ اپنا اسلام سمجھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں سب سے بہترین ہیں، ساری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہیں، ان کو گالی دینے کو اسلام سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گالی دینے میں یہ اپنا اسلام سمجھ رہے تھے۔ دوسری بات، قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے پھاڑنے میں یہ اپنا اسلام سمجھ رہے تھے۔ قرآن مجید جو 26 آیتیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز مانتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمپینینز مانتے تھے، جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، اس کو قرآن سے نکال دینے کی بات کرنا اور اس کو ہاتھ سے پھاڑ دینے کو اپنا اسلام سمجھ رہے تھے۔ تو یہ جو عمل کر رہے تھے وہ اسلام تو تھا ہی نہیں کبھی حقیقی۔ حقیقی اسلام تو قرآن ہے، حقیقی اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، حقیقی اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر جس پر عمل کیے، جس کو پریچ کیے، وہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے جو چھوڑا وہ حقیقی اسلام کو نہیں چھوڑا، کوئی اور عمل تھا جس کو اسلام سمجھ رہے تھے وہ چھوڑا۔ میں تو کہوں گا ان کی طرح جتنے لوگ عمل کرتے تھے قرآن کو پھاڑنے کا، قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کو گالی دینے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو گالی دینے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی اور کو سمجھنے کا، وہ لوگ بھی اگر ایسے عمل کو اسلام سمجھ رہے ہیں، انہیں بھی وہ چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ کر حقیقی اسلام کی طرف آ جانا چاہیے۔ اسلام کے معنی ہی پیس ہے، امن ہے، شانتی ہے، جس سے انسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ عمل کرنے والے کو نقصان ہے جو اسلام پہ عمل کرے گا، نہ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اگر کسی کو کوئی دیکھے وہ دیکھنے والے کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا عزیز دوستو، حقیقی اسلام پر یہ نہ آج تک تھے،
اب الحمدللہ حقیقی اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت ہے. حقیقی اسلام پر رہیں اور اللہ سے دعا کریں ثم استقاموا، اللہ ہمیں حقیقی اسلام پر جمع دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.